اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، اور تحقیق بھیجا تھا ہم نے قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ، بس اچانک، ہم فریقان، وہ دو فریق ہو گئے، یختصمون، جھگڑنے لگے. قال، کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میرے قوم، لما تستعجلون، تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئۃ، برائی کو، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ کی بخشش طلب کرتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا، انہوں نے کہا، اطیرنا بک، ہم نے بدفعلی نکالی آپ کی وجہ سے، ہم نے آپ کو منحوس سمجھا، وبمن، اور ان کی وجہ سے، معک، جو آپ کے ساتھ ہے. قال، حضرت صالح نے فرمایا، طائرکم، تمہاری بدفعلی، تمہاری نحوست، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے. بل انتم، بلکہ ہو تم، قوم تفتنون، جس کو جو فتنے میں ڈال دی گئی، جو آزمائش میں ڈالی گئی ہے. وکانا، اور تھے، فی المدینۃ، شہر میں، 9 رہط، 9 لوگ، یفسدون، جو فساد کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا، تم قسم اٹھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم ضرور بضرور اس صالح پر رات کو حملہ کریں گے، وہ اہل، اس کے گھر والوں پر. ثم، پھر، لنقولن، ہم ضرور بضرور کہیں گے، لولیہ، اس کے ورثہ کو، ما شہدنا، کہ نہیں حاضر ہوئے تھے ہم، مہلک اہلہ، اس کے گھر والوں کے ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، مکرن، ایک تدبیر، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں تھا. فَانظُرْ، بس دیکھو، کیفا، کیسی، کانا، ہوا، عاقبۃ مکرہم، ان کی تدبیر کا انجام. انا، بے شک ہم نے، دمرناہم، ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور قوم، ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کو اکٹھے. فتلک، بس وہ، بیوتہم، ان کے گھر ہے، خاویۃ، خالی، بما ظلموا، اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لا چکے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو بچتے تھے، یعنی کفر اور شرک سے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقوم، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے پاس، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو. اَإِنَّكُمْ، کیا بس تم، لتأتون الرجال، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت میں، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم، بلکہ ہو تم، قوم تجہلون، ایک جاہل قوم. فما کانا جوابا قومی، بس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہا انہوں نے، اخرجو، کہ تم نکال دو، آل لوط، آل لوط علیہ السلام کے خاندان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ تھے، بے شک یہ لوگ ہیں، یتطہرون، پاکی حاصل کرنے والے. فانجینا، بس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، اہل، اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں. قدرناہا، ہم نے اس کو مقدر کر دیا تھا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے.
وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علی ان پر مطرن بارش، فساء بس بری ہوئی مطر المنذرین ڈرائے جانے والوں کی بارش۔ قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، وسلام اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ اس اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اللہ کیا اللہ خیر بہتر ام یا وہ یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن بھلا کس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں والارض زمین کو، وانزل اور اتارا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے ماء پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگایا بھی اس پانی کے ذریعے سے حدائق باغ ذات بہجہ دلکش، ما کان لکم نہیں ہے نہیں تمہارے لیے طاقت ان تم بھی تو کہ تم اگاؤ شجرہ اس کا درخت، اِلٰہ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ لوگ ہیں انحراف کرنے والے، پھرتے ہیں۔ امن جعل الارض بھلا کون ہے جس نے بنایا ہے زمین کو قرارن قرارگاہ ٹھہرنے کی جگہ، وجعل اور بنائی ہے خلالہ اس کے بیچ اس زمین کے بیچ انہار نہر، وجعل لہا اور بنائے اس زمین کے لیے رواسیہ پہاڑ، وجعل اور بنائی ہے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزاً آڑ، اِلٰہ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ امن بھلا کون ہے یجیب المضطر جو جواب دیتے ہیں مجبور کو، بے کس کو، اذا دعاہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور ہٹاتا ہے برائی کو، ویجعلکم اور بناتا ہے تم کو خلفاء الارض زمین کا نائب، اِلٰہ کہ کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن بھلا کون ہے یہدیکم جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور تری کے اندھیروں میں، ومن اور کون یرسلو بھیجتا ہے الریاح ہوائے بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمت اپنی رحمت سے پہلے، اِلٰہ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، تعالی اللہ بلند ہے اللہ تعالیٰ، اما ان چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن بھلا کون ہے یبدأ الخلق جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم پھر یعیدو اس کو لوٹائے گا، ومن اور کون یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے، والارض زمین سے، اِلٰہ کہ کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، قل آپ کہہ دیجیے ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل آپ کہہ دیجیے لا یعلم نہیں جانتی من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں، ایان یبعثون کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بل ادارکا بلکہ گر کر ختم ہو گیا، گر گیا ہے، علمہم ان کا علم، فی الآخرت آخرت کے بارے میں، بل ہم بلکہ وہ لوگ فی شک منہا شک میں ہے آخرت سے،
بلکہ ہم وہ لوگ منہا اس آخرت سے عمون اندھے ہیں. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا اذا کیا جب کننا ہو جائے ہم ترابن مٹی وآباؤنا ہمارے باپ دادا انا لمخرجون کیا ہم نکالے جائیں گے. لقد تحقیق وعدنا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ نحن ہمارے ساتھ وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ من قبل اس سے پہلے ان هذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین کہانی ہے پہلے لوگوں کی. قل آپ کہہ دیجئے سیرو تم چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا بس دیکھو کیف کان کیسے ہوا عاقبت المجرمین انجام مجرموں کا. ولا تحزن علیہم اور نہ اب غم کرے ان پر ولا تکن اور نہ ہو جائے فی ضیق تنگی میں مما یمکرون اس تدبیر سے جو وہ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَى کب هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. قل آپ کہہ دیجیے حسا ان قریب ان یکون یہ کہ ہو ردف پیچھے لگی ہوئی لکم تمہارے بعض الذی بعض وہ چیزیں تستعجلون جو تم جلدی طلب کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثرهم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے ما تکن جو چھپاتے ہیں صدورہم ان کی سینے وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبۃ اور نہیں ہے کوئی غائب چیز فی السماء آسمان میں والارض اور زمین میں الا مگر فی کتاب مبین واضح کتاب میں ہے. ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل اکثر وہ چیزیں ہم فی یختلفون جس میں اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لہدن البتہ ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. ان بے شک ربک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بین ان کے درمیان بحکم اپنے حکم کے ساتھ. وہو العزیز العلیم اور اللہ تعالیٰ غالب اور بہت جاننے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یہ قوم سمود کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے. ٹھیک ہے یہ حجر کے علاقے میں رہتے تھے. آج کل یہ علاقہ سعودیہ میں یہ تبوک سے آگے جا کے نا فاصلے پر. ٹھیک ہے پہلا واقعہ پڑا اس میں قالوا طیرنا اطیرنا اصل میں کیا تھا تطیرنا پھر کیا ہوا تا کو کیا بنا دیا ہاں تا کو کیا پہلے شروع میں تا کو کیا کر دیا تا ہاں پھر تا کو تا میں کیا کر دیا ادغام کر دیا. تو جو پہلا لفظ تھا ہو گیا ساکن. تو ساکن کے ساتھ ابتدا جو ہے تو ابتدا بے ساکن محال ساکن سے ابتدا کرنا یہ محال ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ناممکن ہے. تو اس لیے پھر شروع میں کیا لائیں حمزہ لیں حمزہ وصلی لیں اطیرنا کر دیں. ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں نے پہلے پارے میں پڑھا ہے
فدارأتم فی، فدارأتم، ادارأتم اصل میں کیا تھا؟ تدارأتم تھا، تدارأتم، پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ تا کو ٹھیک ہے گرایا نہیں، تا کو گرایا نہیں، ہاں ہاں ہاں، تا کو کیا کر دیا؟ ڈال، اور پھر آپس میں ادغام کر دیا، وہ یہی بات ہوگی ابتدا بالسکون وہ حال ہے، تو کیا لے؟ ادارأتم، حمزہ لے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تطیرنا کا معنی ہوتا ہے پرندے اڑانا، طائر سے ہے نا، پرندے اڑانا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے جانا ہے نا سفر پر، تو صبح نکلتے تھے اور ساتھ درخت جو ہوتا تھا، صبح کے وقت درخت پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پتھر مار کے پرندوں کو اڑانا۔ اگر پرندے دائیں طرف اٹھ کے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب سفر کرنا چاہیے، یہ نعم ہے اور یہ اب نیک فالی ہے، سفر کرنا ٹھیک ہے۔ اور اگر پرندے اڑ گئے بائیں طرف تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لا ہے، یہ کیا ہے؟ بد فالی ہے، اب یہ سفر منحوس ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یار پرندے جب پتھر ماریں گے تو پرندے ڈر کر کبھی کہیں تو اڑیں گے نا، وہ یا انہیں دائیں طرف اڑنا ہے یا بائیں طرف اڑنا ہے؟ انہوں نے کون سا جو ہے نا درس نظامی وفاق کا بورڈ دے کے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے اس لیے پتھر مار رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سفر ان کا ٹھیک ہے کہ نہیں، پر ان کو پتہ بھی سفر ان کا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، سمجھ؟ انہوں نے کون سی خطبہ شریف پڑھی ہے کہ ان کو پتہ، یا کون سے وہ شرع تہذیب کے حافظ ہوتے ہیں؟ یا کون سی انہوں نے تحصیل المنطق یاد کی ہوتی شریف؟ مبارک لفظ لگا چل، اچھا تفسیر کے گھنٹے میں اس طرح کے مبارک نہ کہتے ہیں، اس طرح کے نام لے رہے، دیکھو تفسیر کے گھنٹے میں کھڑے، وہ کہتے ہمیں پلید کر دیا آپ نے، جی جی اچھا، تو اس طرح کرتے ہوتے تھے وہ، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس وجہ سے پھر یہ تطیر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں استعمال ہونے لگا۔ تو فرماتے ہیں بدفعلی کے بارے میں نا، نحوست، کہ ہم نے آپ کی وجہ سے بدفعلی نکالی ہے، ہم نے آپ کو منحوس سمجھا ہے، آپ کو اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو۔ کیوں جی؟ چلے جی مثلاً بارش نہیں ہو رہی اور یہ بارش ان کی کرتوت کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہ بارش نہ ہونا، قحط کا ہونا، یہ انہوں نے ڈال دیا کس کے کھاتے میں؟ صالح علیہ السلام کے کھاتے میں، مومنوں کے کھاتے میں، سمجھ آگے؟ تو اس لیے آگے صالح علیہ السلام فرماتے ہیں قال طائرکم عند اللہ، تمہاری بدفعلی، تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے، یعنی یہی تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ تمہاری نحوست ہے، سمجھ آگے؟ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو ان کو آزمائش پہ ڈالا گیا۔ وکان فی المدینہ 9 رہط، اور تھے شہر میں 9 لوگ، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو رہط ایک جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن جب اس کو مضاف بنایا جائے، عدد اس کی طرف منسوب کیا جائے، تو پھر اس سے افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو 9 لوگ تھے بدماش قسم کے، ان کا جو سرغنہ تھا وہ تو قیدار بن ثعلب، یا قذار بھی انہوں نے کسی نے کہا بڑے قاف کے ساتھ، قندہاری، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کیا کرنا چاہیے. اچھا ایک عورت تھی عنیزہ بنت غنم، عنیزہ بنت غنم. وہ جو عورت تھی نا اس کی بیٹیاں بھی تھی کافی ساری، اور اس کے بھیڑ بکریاں اونٹ بھی بہت سارے تھے. تو جب انہوں نے قوم سمود نے معجزہ طلب کیا تو صالح علیہ السلام نے معجزہ ان کو دکھایا اور چٹان سے اونٹنی نکلی. اس کے بارے میں ہم بات عرض کر چکے. تو اس کے بعد یہ مقرر ہوا کہ ایک دن اس کے بعد ایک دن تمہاری لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. کہ تو وہ جو تھی عورت، تو اس کے جانور جو ہے نا وہ ایک دن میں کبھی کبھار پیاسے رہ جاتے تھے. تو اس نے قائدار سے کہا کہ اس کا کام تم تمام کرو، اس اونٹنی کا، ٹھیک ہے، اور میرے جس بیٹے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ اس سے شادی کرا دوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ تیار ہو گیا. اب مشورہ کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے مشورہ ہوا کہ ان کو حملہ کرتے ہیں کس پر؟ صالح علیہ السلام پر، ان کے گھر والوں پر، سب کو قتل کر دیتے ہیں راتوں رات. سمجھ آ گئی. پھر کسی نے کہا نہیں پہلے اونٹنی کا کام تمام کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان پر حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ ڈالی. اونٹنی نے آسمان کی طرف دیکھ کر آواز نکالی. فوراً صالح علیہ السلام نے وہ آواز سن لی، باہر نکلے، اونٹنی کے پاس پہنچے جب تو اس کے ٹانگیں کاٹ چکے تھے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اب عذاب کا انتظار کرو. سمجھ آ گئے. 3 دن تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. 3 دن انتظار کرو. ٹھیک. تو آج سے تمہارے چہرے بدلنا شروع ہو جائیں گے. کل سیاہ ہو جائیں گے، سیاہی مار پھر جو ہے نا پرسوں بگڑ جائیں گے، اور ترسوں تمہارے چہرے تم تباہ ہو جاؤ. ایسے ہی 2 طرح کا عذاب آتا ہے، رجفہ زلزلہ بھی اور صیحہ چنگاڑ بھی. جبرائیل زلزلہ بھی شروع ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نے اون زور زار آواز نکالی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. تو یہ فَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قالوا تقاسموا، انہوں نے کہا تقاسموا بلّہ، تم قسم اٹھاؤ اللہ کی کہ ہم ضرور بضرور رات کو حملہ کریں گے صالح پر اور ان کے گھر والوں پر. پھر ہم کہیں گے اس کے ورثاء سے، صالح کے ورثاء، ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو آپ کے ان کے یعنی ورثاء کے خاندان کے ہلاکت کے حاضر نہیں تھے، اور ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، ان کو شعور بھی نہیں تھا. اللہ فرماتا دیکھو کیسے ہم نے ان کا انجام کر دیا، ان کی قوم کو ہلاک کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، یہ ان کے گھر ہے خالی پڑے ہوئے اب ظلم کی وجہ سے. اچھا جی، آگے واقعہ جو ہے نا ہے ولوط اور اذ، قوم لوط کا. اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں. پہلے تم پڑھ چکے ہو کیا کرتے تھے اور کس طرح کے ان پر عذاب آیا تھا. کتنے عذاب ان پر آئے تھے؟ 4 عذاب، آپ کو پتہ ہی ہے. سمجھ آ گئے. اور وہ کی کر دے ہوں سے وہ بھی تمہیں پتہ ہے. ٹھیک، کہ سیدھی اور پٹی حرکت کر دے ہوں سے. امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. پھر ہم نے اس کے ذریعے حدائق باغ اگائے. حدائق حدیقتن کی جمع، حدیقتن وہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد باڑ ہو. ٹھیک ہے، ارد گرد کیا ہو؟ باڑ ہو. ٹھیک ہے، اس کو حدیقہ. جب باڑ نہ ہو تو اس کو ایسے باغ کو بستان کہتے ہیں عربی میں. تو پانی اتارا. آج کل بھی بارش، مصنوعی بارشیں برساتے ہیں نا،
لیکن مصنوعی بارشوں کا نقصان آپ لوگوں نے دیکھا 2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا، وہ مصنوعی بارشوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اتارتے ہیں پانی لیکن بے قدر اندازے کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ویسے تو کوئی فوارہ لگا کے برسا دے گا بارش۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، نہیں تمہاری طاقت میں کہ تم اس باغ کے درخت اگاؤ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر بنا دے پھر تم اگاؤ، کیسے اگاتے؟ بارشیں برسانا بند کر دینا، پھر دیکھتے تم کیسے مصنوعی بارشیں کتنی برساتے ہو، کتنے درخت اگاتے ہو، پھر اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کہ کوئی معبود ہے الگ، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں یعدلون جو انحراف کرتے ہیں، پھیرتے ہیں، ایک معنی بھی برابر کرتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ حق اور باطل کو، معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ۔ امن، بھلا کون ہے جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، نہ بالکل سخت ہے کہ کھدائی نہ ہو سکے، نہ بالکل نرم ہے کہ پاؤں گھس جائے۔ وجعل خلالها نارا، اور نہریں بنائی۔ سمجھا؟ خاص کر پنجاب میں ماشاءاللہ ہر جگہ پانی ہی پانی، ہریالی ہے ہر جگہ۔ وجعل لها رواسي، اور اس کے لیے بنایا اس نے پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 پہاڑوں کے دوران آڑ بنا دی، پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ پانی جو ہے نا ایک دوسرے پر چڑھتا نہیں، داخل نہیں ہوتا۔ الہ مع اللہ، کہ کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو مجبور کو جواب دیتا ہے، بے کس کو، بے یار و مددگار کو، اذا دعاہ، جو مجبور اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور برائی کو، تکلیف کو، مصیبت کو کون دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں بناتا ہے زمین میں نائب، تو ویسے اللہ کے نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ کے نائب۔ پھر ایک دوسرے کے نائب ہو، ہمارے بڑے تھے دنیا سے گئے، ہم ان کے نائب بن گئے، ہم چلے جائیں گے آگے ہمارے نائب بنیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تمہارے لیے رات کو بھی چاند کا انتظام کرتا ہے، لائٹ کا انتظام کرتا ہے، ستاروں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہوائیں بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے، وہ شرک سے، وہ شریک سے۔ امن یبدأ، بھلا کون ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو، جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کے، پھر اس کو اٹھائے گا۔ اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لے آؤ اپنے دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتی، وہ مخلوق جو آسمان میں جو زمین میں غیب مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور غیب نہیں جانتا، نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی اور۔ جنگ احد کے موقع پر عتبہ بن ابی وقاص نے حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پتھر مارا، اون مبارک زخمی ہو گیا، نچلا دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو پتہ ہوتا نا کہ اس نے ابھی پتھر مارنا ہے، دفاع کرتے نا اپنا۔ ایک اور نے
تلوار ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر، ٹھیک، وہ ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا زور سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے نا، اور خود فرماتے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سارے خیر جمع کرتا۔ اسی جنگ احد میں جب خالد بن ولید پیچھے سے لشکر لے کر آیا، کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، 70 صحابہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو حملہ کر رہے تو دفاع کرتے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اچانک حملہ ہوا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے غیب صرف اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے شعورون ایان یبعثون، ان کو تو بھی پتہ نہیں کب ان کو اٹھایا جائے، تو غیب کہاں سے جانتے ہیں؟ بل ادارک، یہ بھی ایسے ہی جو اب ہم نے اس کے اوپر پڑھی ہے نا، ادارک اصل میں کیا تھا، تدارکت، کیا تھا، تدارک۔ تو یہی تعویل جو ابھی ہم نے پڑھی ہے بعین اسی طرح تعویل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ گر گیا ہے، گر کر ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، آخرت کا بلکہ وہ انکار ہی کرتے ہیں، بل ہم فی شک من، آخرت کا انکار، بل ہم من عمون، بلکہ آخرت سے وہ اندھے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آخرت آئے گی، لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں پتہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ معراج والی شب انبیاء جمع ہو گئے، آخرت کے بارے میں بحث چلی، تو کہا ہمیں پتہ نہیں۔ تو کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیا، ان کو پتہ ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں، لا علم لی، بس اتنا پتہ ہے قیامت آئے گی۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا أَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، فرمایا کافروں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، ہمارے اباب اجداد بھی کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ من یحیی الظم وهی رمیم، سمجھ آ گئی؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا، ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے قرآن مگر کہانی ہے پہلے لوگوں کی، بس صرف قصے کہانی ہے، قوم سمود کی، قوم عاد کی، قوم لوط کی، قوم نوح کی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان پر غمگین مت ہونا، ولا تحزن علیہم، غم مت کرنا ان پر۔ تو حزن کسی اور پر ہوتا ہے، پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں نہیں ڈر رہے تھے، وہ جو ڈر رہے تھے کس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سمجھ آ گئی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي، ان قریب ہو سکتا ہے کہ ہو تمہارے پیچھے لگی ہوئی بات سے جو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ قیامت تو بالکل قریب ہے، قیامت من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب ایک سیکنڈ بعد کوئی مر سکتا ہے، ایک منٹ بعد کوئی مر سکتا ہے، تو قیامت تو بالکل سر پر کھڑی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک آپ کا رب فضل والے لوگوں پر لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک رب کا رب البتہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کی سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔
وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب، کوئی بھی غائب چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں مگر واضح کتاب میں سب کچھ نہیں لوح محفوظ. لیکن لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ محدود ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. لوح محفوظ میں جو علم ہے وہ دنیا کائنات کی پیدائش سے لے کر دخول جنت اور نار تک. اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. سمجھ، اس کا ریکارڈ لوح محفوظ میں بھی موجود نہیں ہے. لوح محفوظ میں اس کا ڈیٹا نہیں ہے. لوح محفوظ کی جو میموری ہے، جو ہارڈ ہے، اس میں اتنا ڈیٹا ہے بس. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آگے کا ڈیٹا کیا ہے، تو وہ اس کے جو لوح محفوظ کی ونڈو ہے نا، وہ اس ڈیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وہ ڈیٹا اس میں انسٹال نہیں کیا گیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. قرآن تو واضح حق بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، تو مانتے کیوں نہیں؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ غالب ہے اور علیم، بہت جاننے والا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.